آج ہم ورلڈ واٹر ڈے منا رہے ہیں۔ صاف پانی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی حق بھی ہے۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں کو اگر صاف پانی نہ ملے تو وہ ڈائریا، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس، آنتوں کے انفیکشن اور معدے اور آنتوں کی سوزش جیسی جو خطرناک اور مہلک بیماری ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب پاکستان میں صرف 25% بچوں کو صاف پانی ملتا ہے، جبکہ 57% سے زائد بچوں کو، جن میں زیادہ تر اگر ہم کہیں کہ دیہی علاقوں سے ان کا تعلق ہے یا لیس پریویلیجڈ ایریا سے ان کا تعلق ہے تو غلط نہ ہوگا۔ آلودہ پانی اور ناقص صفائی کے باعث شدید خطرے میں ہیں یہ آبادیاں۔ پاکستان میں سالانہ تقریباً 98,000 افراد آلودہ پانی اور ناقص صفائی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ امیجن۔ اور ان میں سے 5 سال سے کم عمر 54,000 بچے بھی شامل ہیں۔ تو یہ سٹیٹس ہیں اور ہم اس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ماہر امراض اطفال، گیسٹرو-انٹرولوجسٹ، سابق صدر پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن، سینئر پروفیسر ڈاکٹر اقبال میمن صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اور ساتھ ہی معروف ماہر اطفال اور پیڈیاٹرک اینڈوکرائنولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر محسنہ نور ابراہیم صاحبہ، تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے آغاز کرتی ہوں۔ آلودہ پانی ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے انسان کی صحت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور پر بچے جو ہیں کیونکہ بہت ولنریبل ہوتے ہیں، ان کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے، ان پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ ہاں، بہت ہی ساری بیماریاں ہیں جو آپ سمجھیں گے اگر صاف پانی مل جائے نا تو آدھے سے زیادہ بیماریاں ختم ہو جائیں۔ آپ پانی کی وجہ سے آپ کی غذائیت کے اوپر اثر ہوتا ہے، آپ کو انفیکشنز ہوتی ہیں، آپ نے ذکر کیا، آپ کو ٹائیفائڈ جیسی بیماریاں پانی سے ہوتی ہیں، آپ کو پولیو جیسی بیماری بھی ٹائیفائڈ سے ہوتی ہے، اور کئی ایک وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز، پیچش، خونی پیچش ہوئی، جیسے جو نام لوگ وہاں پہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے اوپر جو عمل آتا ہے، اور پانی کم، کوئی بھی چیز ہو، آپ روزہ رکھ لیں، آپ پانی نہ ملے اور آپ دھوپ میں کام کر رہے ہیں، پسینہ ہو رہا ہے، بچہ کھیل رہے ہیں، تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور ڈی ہائیڈریشن جو ہے آپ کے گردوں کو ختم کر سکتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر گر جائے گا، آپ کے جو سرکولیشن ہے وہ جگہ جگہ کے کم ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ شوق میں بھی جا سکتے ہیں اور آپ کے پاس اور پیچیدگیاں بھی آ جاتی ہیں۔ تو پانی لائف ہے، زندگی ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کئی، میں ایکچولی آئی بلانگ ٹو تھر ریگستان سندھ کا، اور ہم جس زمانے تھوڑا سا پرانا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں، ہمارے پاس صبح کو سویرے لیڈیز نکل کے جاتی تھیں جی، یہ خصوصاً لیڈیز کا تو رہا تھا کہ جی آپ جائیں اور فلاں کنویں سے میٹھا پانی ملتا ہے، اور باقی جو کنویں وہاں سے کڑوا کھارا پانی ملتا ہے، اور کھارا پانی جو عام زندگی میں چلے گا، پینے کے لیے آپ کو میٹھا پانی چاہیے، کیونکہ ایک گھڑا 2 گھڑے لے کے آ جاتے تھے اور وہ دن پورا چلتا تھا۔ تو اتنی دقتیں ہیں ہمارے بہت سارے علاقوں میں، جو اب دیہی علاقے ہیں، لیس پریویلیجڈ ایریاز ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے ملک میں عموماً کون سے ایسے امراض ہیں جو پانی سے پھیلتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس۔ دیکھیں، واٹر، جو سیف واٹر یا صاف پانی جو ہے وہ کسی بھی قوم کے بچوں کا، قوم کے لوگوں کا بیسک ایک رائٹ ہوتا ہے، ہیومن رائٹ ہوتا ہے، کیونکہ تمام چیزیں اسی سے شروع ہوتی ہیں۔ ہیلتھ پرسپیکٹیو سے لے لیں اور بھی جس پرسپیکٹیو سے لے لیں، ہیلتھ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ تو نیو بورن سے لے کر ایڈلٹ ایج تک جتنے بھی انفیکشنز ہیں، جتنے بھی پرابلمز ہیں، وہ واٹر ریلیٹڈ، جو واٹر بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں ان سے ہوتے ہیں۔ جیسے نیو بورن اگر ایک پیدا ہوتا ہے تو اس کو بیسک ہائیجین کے لیے، ایک بیسک صفائی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہینڈ واشنگ کے لیے، مدر کی ہینڈ واشنگ کے لیے، بیبی کی صفائی کے لیے اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ پھر لیٹر آن، اور اگر اس وقت صفائی نہ خیال نہ رکھا جائے تو اسکن انفیکشن، کارڈ کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، وہ خود کھانے لگتا ہے، تو ہینڈ ہائیجین کے لیے صاف ماں کے ہاتھ، بچے کے ہاتھ دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ پھر پینے کے لیے صاف پانی از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تمام بیماریاں جس میں جانڈس ہے، ہیپاٹائٹس جس کو ہم کہتے ہیں، ٹائیفائڈ کا سر نے ذکر کیا جو کہ پاکستان میں بہت کامن ہے، اور ڈائریا از آلویز یہ ہے کہ اگر آپ نے صاف پانی نہیں پیا تو بچے کو بار بار ڈائریا ہوگا، اس کا وزن کم ہوگا، اس کی نیوٹریشن، اس کا جو ہائٹ کم ہوگی۔ اسٹنٹنگ ہے پاکستان میں بہت کامن، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ایک وہ وشیس سائیکل ہے جو کہ کبھی اسٹاپ ہی نہیں ہوتا۔ بیسک ہائیجین سے لے کر تمام جو ہائیجینک میئرز ہیں ان کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس دفعہ واٹر ڈے کا ایک موٹو بھی ہے کہ واٹر اینڈ جینڈر،
تو وومن کے لیے پانی بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ بچوں کی صحت کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور ان کی اپنی پرسنل ہائیجین کے لیے بھی، ان آل اسپیکٹس. تو اس سال کا تھیم جو بیسیکلی ہے وہ تاکہ ایک جینڈر ایکویلٹی اور وومن امپاورمنٹ، جیسے سر نے ذکر کیا، پانی زیادہ تر عورتیں بھر رہی ہوتی ہیں گھروں میں، عورتیں لے کر آ رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اور ہماری جو پرسنل ہائیجینک چیزیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ پریگنینسی، ہاں بالکل اویئر ہونے کی ضرورت. ڈاکٹر اقبال صاحب، ہمارے یہاں آج کل پلاسٹک کا جتنا استعمال بڑھ گیا ہے، اب ظاہر ہر کوئی جو ہے پلاسٹک کی بوٹلز میں پانی آ رہا ہے، پی بی اے فری بھی نہیں ہے. پہلے تو ہمیں ذرا یہ بتائیے گا اس کے نقصانات کیا ہیں، واٹ از پی بی اے فری؟ بڑا کیمیکل اور ٹیکنیکل سوال پوچھا، بڑی مہربانی. اب مجھے میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا معلوم ہے کہ یہ وہ چھوٹے سے ذرات ہیں کیمیکل جو پانی میں گھل جاتے ہیں اگر اس پر خصوصاً دھوپ پڑے. اگر کوالٹی بوتل کی اچھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوالٹیز آتی ہیں اور وہ اچھی نہیں ہے تو اس کے زیادہ یہ ذرات پیدا ہوتے ہیں اور یہ زیادہ اس میں مکس ہو جاتے ہیں، محلول ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک ایکٹس لائک اے پوائزن، زہر کی طرح کام کرتا ہے اور لانگ ٹرم میں کیمیکل پوائزننگ ہو جاتی ہے. تو یہ جو پلاسٹک کی بوتلیں ہیں حقیقت میں اچھی کوالٹی کی بنی، اس کے اوپر نمبر ہوتا ہے، میرے خیال سے P3 اور P4 کا نمبر ہوتا ہے، اس کے وہ کہتا ہے کہ یہ بہتر کوالٹی ہے. ادروائز اس کے جو ذرات ہیں زیادہ آتے ہیں اور اس کو دھوپ میں ڈائریکٹ کبھی کہیں نہیں رکھنا چاہیے. گاڑی میں عموماً رکھ کے بھول جاتے ہیں یا کھلے میں ہوتا ہے جس میں دھوپ پڑتی ہے. مطلب اس میں P3 P4 ہونا چاہیے؟ P3 P4 نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک آئی ایم ناٹ سو شیور اباؤٹ اٹ کہ کیونکہ میرا یہ فیلڈ نہیں ہے. وہ اس کے نیچے نمبر لکھے ہوتے ہیں بوٹلس کے اوپر، نیچے نمبر ہوتے ہیں. اس نمبر کی کوالٹی جو ہے وہ آپ کے بوٹل میں ہونی چاہیے. اگر اس سے کہیں کم تر ہے تو ان کے اندر یہ ذرات کیمیکلز زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ پوائزن کے طور پر ہوتے ہیں. اور کبھی بھی اس کو آپ لیں، ایک تو باٹل واٹر جو ہے نا ہمارے پاس سو کالڈ منرل واٹر سمجھا جاتا ہے جی. اب منرل واٹر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو یہ تو جھرنے کا پانی ہے، اس کے اندر معدنیات ہوں گے، یہ تو صحت کے لیے بہت ہے. مگر یہ حقیقت میں پانی ہے جو ٹیسٹ میں میٹھا ہے نسبتاً، اور وہ فلٹر ہو کے آتا ہے. 15-10 نمونے کے فلٹر ہیں. وہ بیکٹیریا کو تو نکال لیں گے مگر وائرس کو نہیں نکالتے. اچھا ہاں، وہ وائرس کو نہیں نکالتے. یہی ہمارا مسکنسیپٹ ہے کہ ہم نے جو فلٹرڈ پانی پیا، آپ فلٹر گھر میں لگاتے ہیں، آپ فلٹر مختلف سسٹم سے وغیرہ نام آتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں، وہ سب فلٹر کرتے ہیں. ان کی کوالٹی فلٹرز کی کتنی بھی اچھی ہو، وائرس کو نہیں نکالتے. تو وائرس آتے ہیں اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جو ہمارے بیرون ملک سے ہمارے اپنے شہری واپس آتے ہیں نا، یہاں پہ آ کر بیمار ہو جاتے ہیں. جی کیوں؟ کہ یہاں کا جو پانی فلٹرڈ لیتے ہیں ان کے اندر وائرسز وہ ہیں جو وہاں پہ نہیں تھے اور بچوں کو مسائل پیدا کرتے ہیں، بڑوں کو پیدا. اس کو ٹریولرز ڈائریا کہتے ہیں. زیادہ تر وہ وائرل ہے مگر کبھی کبھی بیکٹیریل بھی ہو جاتا ہے. اور فلٹرز کو اگر آپ اچھی طرح مینیج نہ کریں تو یہ فلٹرڈ واٹر کی کوالٹی بھی اس حساب سے اچھی نہیں رہتی. اور پھر اوپر سے بوتل آ گئی جو پلاسٹک والی، اس کی کوالٹی کیسی ہو گئی، اور وہ اگر دھوپ میں رہا تو وہ بھی گیا. یہی بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا ٹو فردر کنٹینیو دی کنورسیشن. یہ وائرسز کیسے پھیلتے ہیں پانی کے تھرو؟ اور اس کے بعد جس طرح بہیزا ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، یہ پانی کے تھرو کیسے پھیلتے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں، کالرا اور ٹائیفائڈ تو بیکٹیریل بیسیکلی بیماری ہیں. جو وائرل ہمارا واٹر سسٹم ہے، یعنی کہ جیسے ہم پانی پائپ سے آتا ہے، جو پائپس ہیں ایکچولی وہ ہمارے سیویج واٹر سے کنٹامینیشن ان کی ہو جاتی ہے. تو جو ایکچولی پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہ ٹیپ سے تو آتا ہے نہیں، تو وہ یوزلی کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے سیویج واٹر سے. اور سیویج ظاہر ہے واش روم جاتے ہیں یا اوپن ڈیفیکیشن ہے تو وہ کہیں پر بھی واٹر کنٹامینیشن ہو جاتی ہے. اس سے پھر یہ جو بیکٹیریا اور وائرسز ہیں وہ پانی میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر وہ کوئی بھی شخص اگر ان بوائلڈ پانی پیے گا یا انفلٹرڈ بھی پانی پیے گا تو، یا فلٹرڈ میں بھی کبھی کبھی بعض اوقات، تو وہ اس بچے کو یا اس بڑے کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. وائرسز بھی، بیکٹیریا بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو ایکچولی یہ کالرا جو آپ نے ذکر کیا اور ٹائیفائڈ، فارچونیٹلی کالرا تو کچھ کم ہو چکا ہے لیکن اس کے بھی ایپیڈیمکس ہو جاتے ہیں پاکستان میں، مگر ٹائیفائڈ از اسٹل ویری مچ دیئر ان پاکستان، اور وہ اس کی کنٹامینیشن واٹر سے ہو جاتی ہے. یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی 2016 میں ایک بڑی ایپیڈیمک ہوئی تھی پاکستان میں جو کہ XTR ٹائیفائڈ کی ایپیڈیمک تھی، جو کہ حیدرآباد سے شروع ہوئی تھی. اور وہاں پر اسی طرح سیویج کا پانی پینے کے پانی سے مل گیا تھا
اور اس کا جو فلٹر تھا وہ خراب تھا یا جو بھی اس میں ایشوز تھے، تو اس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں XDR ٹائیفائڈ پاکستان سے پھیل گیا. تو اب ہم اس پر ظاہر ہے میں پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں، اس پر کام بھی ہو رہا ہے، اس کے لیے بہت میجرز بھی ہوئے ہیں، گورنمنٹ نے بھی کیے ہیں، ہیلتھ اتھارٹیز نے بھی کیے ہیں، بٹ اسٹل اٹ از دیئر ان پاکستان. سو یہ تینوں بیماریاں ٹائیفائڈ، کالرا، ہیپیٹائٹس، یہ بہت کامن ہے جو کہ پانی سے پھیلتی ہے. ڈاکٹر اقبال صاحب، لاسٹلی آپ آج ورلڈ واٹر ڈے ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اگر ٹائم ہے تو میں کچھ تھوڑی سی اس بات کے اوپر وضاحت کرتا ہوں. پر کراچی میں لائن میں جو پانی آتا تھا وہ ہم پیتے تھے. تھوڑی پرانی بات ہو گئی. واٹر کی لائن اور سینیٹیشن لائن عموماً کہیں بھی بچھی ہوئی ساتھ ساتھ میں بچی. یہ پینے کے پانی والی لائن کے اندر پازیٹیو پریشر ہوگا تو یہاں سے پڑوسی نہیں آئیں گے، جو ہمیں نہیں چاہیے. تو وہ پازیٹیو پریشر رہتا نہیں ہے. جہاں پہ جن ایریاز میں بھی لائن میں پانی آ رہا ہے وہ اگر پراپرلی ٹریٹڈ بھی ہوگا جہاں سے دابی جی کے پاس سے، تو بھی یہاں پہ پازیٹیو پریشر ختم ہو جاتا ہے درمیان میں. تو جناب سیپیج کی لائن ہے، وہاں پہ مینٹیننس کم ہے، پانی وہاں پہ نکلتا ہے، گٹر کا پانی آتا ہے وہ اس کے اوپر سیپ کر جاتا ہے. تو یہ آپ کا جو لائن کا پانی ہے نا اس کے اندر بھی مسائل رہتے ہیں. تو آپ کو فلٹریشن کم از کم، اور بہتر ہے کہ آپ اس کو بوائل کریں، اور بوائل بہت نہیں کرنا ہوتا، تھوڑا سا بڑھنا. اب آپ کی طرف آ جاتا ہوں کہ بھئی واٹر از لائف لائن، زندگی کا ایک بہت ہی ایسینشل آئٹم. آپ کی باڈی 87% پانی ہے. تو پانی کے بغیر جینا بھی مشکل، مگر پانی کے ساتھ رہنا بھی ہوشیاری کے ساتھ ہے. تو پانی کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ چاروں طرف دنیا میں پانی کی کمی ہو رہی ہے. اور میں خاص طور پہ لوگوں کو کہوں گا کہ بھئی استعمال میں جتنی کفایت شماری کر سکیں اتنا اچھا ہے. آپ نہائیں تو کم پانی سے نہائیں، آپ صفائی ضرور کریں مگر کم پانی سے نہائیں، ضائع نہ کریں. میں خصوصاً کہوں گا ہم مسلمان ملک ہیں، 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، نل کا کھولا اور پھر جناب وضو کر رہے ہیں، خلال کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پانی بڑا ضائع کرتے ہیں. تو اس کے اندر بھی خرچہ جو پانی کا ہے، کیئرفلی پانی کا استعمال کریں. ہاں اسراف نہیں ہونا چاہیے. اس کو اسراف کہتے ہیں اور ہمارا دین کہتا ہے اسراف نہ. بالکل. تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کا اپنے پروگرام کے لیے اتنا وقت نکالا.